الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں پر جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے، وہ تمہاری بیعت کرتے ہیں، وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت شہادت ملی کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جمع فرما کے ارشاد فرمایا کہ اساں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے خون دا بدلہ لینا ہے، تساں اس گل دے اس جنگ واسطے آپ دے خون دے بدلے واسطے بیعت کرو۔ تمام صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دستے پاک تے بیعت کی کہ اساں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا بدلہ لساں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شرم و حیا دے پیکر اور ایسے شرم و حیا والے کہ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے ہیں تو اس وقت بھی آپ گھر دے وچ پردہ کر کے اور پھر بھی آپ سدھا ہو کے نہیں، جس طرح بے تکلفی دے نال غسل کیتا ہوا ہے اس طرح پھر بھی غسل نہ کرتے بلکہ بڑا اہتمام کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل فرماتے ہیں، ایسے شرم و حیا دے پیکر۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم حیات عالم ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ آپ نے جس حد دے نال محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کی پوری زندگی آپ نے او دست مبارک اپنا شرمگال نہیں لے کے گئے۔ کتنا ادب ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دا۔ کیا اساں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ جس ذات دا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، بیعت فرمان تو بعد فرمایا کہ پوری زندگی اس ہاتھ نو شرمگال آپ لے کے نہیں گئے، کیوں کہ اے دست پاک
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حد وچ میں حد دیتا اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں پچھلے جمعۃ المبارک سے بھی عرض کیتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کفار اور مشرکین نے ایک آکھیا کہ تساں کعبہ شریف دی زیارت بھی کر لو، طواف بھی کر لو، آب زمزم بھی پی لو، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عدم موجودگی دے وچ میں نہ طواف کعبہ کرنا ہے اور نہ ہی میں آب زمزم پینا ہے۔ اس اسے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے گرفتار کر لیا، لیکن آپ اپنی گل تے ڈٹے ہی رہے اور جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت آسی کہ تینوں خلافت تیرے کول ہوسی، تینوں قمیض پہنائی ویسی، اشارتاً فرمایا، لیکن منافقین اس قمیض نو اتارنا چاہسن، نہ صبر دا دامن چھوڑنا ہے، نہ ہی اس قمیض نو اتارنا ہے۔ حتیٰ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت دا جام نوش فرما لیا، لیکن نہ ہی خلافت چھوڑی اور نہ ہی آپ نے صبر دا دامن چھوڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھئی فرمانین کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو ٹھیک کر لیتے اور فرماتے کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ میں ایک عرض کیتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک بخاری شریف کا دونوں حوالہ دیتا ہے، مسلم شریف، کچھ لوگ بخاری شریف نو سر تے چاہ کے قرآن پاک نو سر تے رکھ کے ایک گل کریں دیں کہ اے بخاری شریف میں لکھا ہے، بخاری شریف دے اگر میں تسا میرے کو سوال کریں دے ہو جی کہ تسا فلاں شخص نو مارے تو میں آدھا ہاں جی میں مارے، تسا اس چیز نو ریکارڈ کر لو ہاں جی شاہ اور مارے، پھر تسا اگلی تفصیل جڑی ہے اس نو ریکارڈ تے تسا نہ لے کے آؤ، یا ریکارڈ تے ہوئے تو تسا بیان نہ کرو، صرف اسے گل نو بیان کرتے رہو کہ شاہ اور مارے ہے شاہ اور مارے ہے۔ لوگ اکثر ہاں جی ڈاڈے تے مشہور ہیں، پتہ نہیں ماریا ہونے کیوں ماریا ہے، یہ اگلی وجہ تے کوئی نہیں نہ معلوم کرنی، یا تو ساڈے کو فلاں چیز نے کوئی فلاں شخص نے کوئی چیز طلب کیتی ہے تو اس نو نہیں دیتی۔ یہ بخاری شریف دے وچ اے تے ہے کہ سیدہ پاک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشریف لے گئے اور انہوں نے فتح دے بارے فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء دی وراثت نہیں ہوتی، آپ مطمئن ہو کے چلے آئے، طلب کیتا مطمئن ہو گئے، سیدنا صدیق اکبر نے مطمئن کر چھوڑیا، لیکن جڑے لوگ اس چیز نو چاہتے ہیں کہ وہ آدھے میں بخاری شریف دے وچ چیز ہے صحیح بھئی گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء ورثہ نہیں چھوڑ کے بیٹھے۔ اور ایک اور اہل سنت و جماعت میں دونوں چیز سمجھاتا چلا کہ کوئی شخص بھی ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 9 بیویاں باقی وصال تو بعد موجود ہیں، انہوں نے بھی تو وہ حق کو نے جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر دی اپنی بیٹی بھی موجود ہے، انہوں نے آپ نے اس صدق کے وچوں دیتا ہے، بیٹی نے بھی تو نہیں نہ دیتا جو دین ہو، جو دین دا حق بنتا ہے تے ساڈے کول ہے نا میاں فوت ہو جاوے تے بیوی نو دتا ویندا ایسا کہ کوئی نہیں دتا ویندا، کوئی نہیں دتا ویندا، دتا ویندا ہے تے جو اگر بیوی نو بھی کدی اس گل دا بھی پٹنا پیا بھی بی بی نو کیوں اپنی 9 بیویاں انہاں مٹی چٹ کے گزارا کرنا، اور پھر بیٹی بھی ہے
بندہ کس واسطے اولادا واسطے کرنا ہے. سارا دن اصا مزدوری کرنے ہیں, محنت کرنے ہیں, وہ جا کے کسی اور نو کھوانے یا اپنے بچے روزی کھوانے. سارا دن بھائی اور دریا سے گزرے مچھلیاں لے کے تو لوگوں کو بھی تقسیم کرے تو اپنے بچے نہ دیں, اپنے بچے نو آ دیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ مال نو غصب کیتا ہے تو اپنے اولاد دیتے تے کوئی نہیں مرتا ہے. کہ فرمایا کہ ریاست دا حق ہے, ریاست تو انو دیسی. تو لوگ اس چیز دیتے لوگاں